السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام معزز بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت ہم تعزیت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اسی عنوان پر دو تین باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کوئی موقع ایسا نہیں جس پر اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کہو۔ علماء نے، محدثین نے کان میں اذان کہنے کی 70 وجہیں لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یا پہلی حکمت یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیونکہ ایک جہان میں تھا، دنیا کا پیٹ دوسرا جہان ہے، وہ چھوٹا جہان تھا، اس کی چیزیں بھی چھوٹی، یہ بڑا جہان ہے، اس کی چیزیں بھی بڑی، لہٰذا جب بڑی چیزوں کو دیکھے گا ان کی عظمت ذہن میں آئے گی۔ شریعت نے حکم دیا اس کے کان میں کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو شریعت نے اپنا پیغام وہاں سے دینا شروع کیا۔ اور کس وقت تک شریعت اپنا پیغام دیتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا آخری وقت ہے۔ آپ کی زبان مبارک پر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک لفظ جاری ہوتا ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہوش آیا تو طلباء نے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں ابھی نہیں؟ فرماتے ہیں جو ہی مجھ پر غرغرے کی حالت طاری ہوتی ہے، بے ہوشی ہونے لگتی ہے، تو شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے امام مالک بچ کر جا رہے ہو، اور میں کہتا ہوں ابھی نہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں۔ شریعت مطہرہ رہنمائی کرتی ہے اس وقت تک جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، پھر شریعت اپنی رہنمائی کا رخ بدلتی ہے، اور جس طرح والدین کو حکم تھا بچے کے کان میں اذان دو، پھر باقی احکامات ورثاء سے متعلق ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کام کرو۔ تو شریعت نے اس موقع پر
کچھ احکامات سکھائے ہیں وہی عرض کر رہا ہوں۔ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ زندگی کے آثار کم ہو جائیں، موت کے آثار زیادہ ہو جائیں۔ موت کے آثار 4 ہیں۔ سانس تیز چلنا شروع ہو جائے، آنکھیں آسمان کی طرف لگ جائیں، ٹانگیں اپنا سہارا چھوڑ دیں، ناک ٹیڑھی ہو جائے۔ اب زندگی کے آثار کم اور موت کے آثار زیادہ۔ اب شریعت کا حکم ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھو۔ اس کو کلمہ شریف پڑھنے کا کہنا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھنا ہے، کہنا نہیں۔ اس کو نہیں کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشکل وقت میں ہو اور آپ کلمہ شریف پڑھنے کا کہیں اور اس سے انکار نکل جائے۔ اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھو۔ اگر آپ نے اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیا اور اس نے بھی آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، بس اب چپ کر جاؤ، نہ تو اس کو کوئی اور بات کہو اور نہ اس کو کلمہ شریف پڑھنے کا کہو، تاکہ یہی کلمہ اس کی آخری کلام ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور وہ 1000 سال بھی زندہ رہا ہو تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھو، اور اگر دیکھو کہ اس کی جان نہیں نکل رہی، مشکل میں ہے، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے یاسین شریف پڑھو۔ فرمایا اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو، اس لیے کہ اس سے جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور بھئی بیمار پرسی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایسے مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، ایسے مریض کے سامنے مایوسی کی باتیں نہ کرو، بلکہ مریض کو امید دلاؤ، اور جب یہ مریض فوت ہو جائے، یہ جو بیمار پرسی ہے یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، دن میں جائے تو شام تک، رات میں جائے تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی کو پوچھنے کے لیے جاؤ تو اس کو دعا کے لیے کہو۔ ہمارے ہاں تو مریض کے لیے دعا کرانے کا رواج ہے، مریض سے دعا کرانے کا رواج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے مریض سے اپنے لیے دعا کرایا کرو، اس لیے کہ مریض کی دعا جبرائیل کی دعا کی طرح ہے، یعنی جس طرح جبرائیل کی دعا مقبول ہے اس طرح مریض کی دعا بھی مقبول ہے، مریض سے دعا کرایا کرو۔ اور جب مریض کی جان نکل جائے پھر اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے اور اس کے کفن دفن کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اب میت کی سب سے پہلی ذمہ داری اس کو غسل دینا ہے اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ غسل دینے میں بھی ہمارے ہاں معمول یہی ہے کہ کسی آدمی کی زندگی میں تو ہم اس سے بڑی محبت کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب وہ فوت ہو جاتا ہے پھر ہم اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہذا اب ہم میت کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کے قریب نہیں جاتے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور غسل دینے سے تو ہم گھبراتے ہیں۔ یاد رکھنا
حدیث میں آتا ہے جس نے کسی میت کو ثواب کی نیت سے غسل دیا تو غسل دینے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح پہلے دن کا معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اپنے مرنے والوں کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ کفن دفن کا جب انتظام ہو جائے پھر میت کو اس کی منزل پر پہنچانے میں جلدی کرو، پھر اس کی منزل پر پہنچانے میں دیر نہ کرو۔ بعض اوقات ہم بہت تاخیر کر دیتے، گھنٹوں نہیں 2 دن گزر جاتا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ مجھے معاف کریں تو بعض اوقات انتظار بھی نافرمان اولاد کا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی اولاد کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے جو والدین کو روتے چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، ایسی اولاد کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے جو والدین کو دھکے مار کر چلے جاتے ہیں۔ اب کیا اس بیٹے کے جنازے میں شرکت کر لینے سے والدین کی ہوئی وہ نافرمانی معاف ہو جائے گی؟ میں اس موقع پر 2 باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ مجھے تقریر شکریر کا کوئی طریقہ نہیں اور اس وقت تقریر کا موقع نہیں۔ والد میں اپنے نوجوان بچوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ خدا کے لیے والدین کی نافرمانی سے بچو۔ بچہ جب 2-4 کلاسیں پڑھ لیتا ہے، 4 پیسے کمانے لگ جاتا ہے، پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض اوقات پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ والدین کو بے وقوف سمجھنے لگ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی سے بچو۔ اور آج ہمارے ہاں ایک اور بھی المیہ ہے کہ ایک بات عیسائیوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ قیامت کے دن والدہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ ہے جو والدہ کا تو بہت احترام کرتے ہیں مگر ان کی نظر میں والد کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ دروازہ ہے، چاہو تو اس کی قدر کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ اور چاہو تو اس کی بے قدری کر کے جہنم میں داخل ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا مقام بہت بلند ہے، مگر اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ والد کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالخصوص کاروبار معاملات میں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہوئے، اپنے بیٹے کو کچھ سامان دے کر چلے گئے اور کہا کہ بیٹا، اپنے والد کو کچھ سامان دے کر چلے گئے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے، یہ اتنے پیسے ہیں، یہ تم اپنی ذات پر خرچ کر لینا، اور یہ جو کچھ پیسے ہیں یہ میرے لیے بچا کر رکھنا، میں زندہ واپس آ گیا تو اپنے پیسے لے لوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹا گیا، پیچھے باپ بیمار ہو گیا، کئی سالوں کے بعد واپسی ہوئی، پیسہ سارا خرچ ہو گیا،
بیٹا جب واپس آیا تو پیسے کا پوچھا. باپ نے کہا بیٹا میں تو بیمار ہو گیا تھا، پیسہ سارا خرچ ہو گیا. بیٹے نے اپنے باپ کو پکڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لایا کہ اس نے اپنا مال بھی خرچ کر لیا اور میرا بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ذرا میری طرف دیکھنا. بچے کو آپ نے گریبان سے پکڑا، گریبان سے پکڑ کے فرمایا انتا ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. تو میں بچوں سے کہا کرتا ہوں والدین کی نافرمانی سے بچو. اور اگر اس طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر یوں سمجھو کہ والدین کی نافرمانی اتنی کرو جتنی اپنی اولاد سے برداشت کر سکو. یہ مکافات عمل ہے، میری بات نہیں ہے. میرے آقا و مولا سچوں کے سردار سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان پر والدین کے نافرمان کی اولاد نافرمان. لہذا والدین کی نافرمانی اتنی کرنا جتنی اپنی اولاد سے برداشت کر سکو. اور ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں کہ والدین کے نافرمان پر 3 عذاب دنیا میں آتے ہیں. نمبر 1 اس کی زندگی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. نمبر 2 اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے. نمبر 3 اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. لہذا والدین کی نافرمانی سے بچو. اگر دنیا کی ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں تو دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار ہے. لہذا والدین کی دعائیں، بالخصوص والدہ کی دعائیں، اولاد کو سریا ستارے پر پہنچا دیتی ہیں. مگر جس طرح اس کی دعا مقبول ہوتی ہے اس کی بد دعا بھی آسمان سے گرا دیتی ہے. لہذا والدین کی نافرمانی سے بچو. لیکن اس موقع پر میں ایک بات اپنے بزرگوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم صرف اولاد ہی کا شکوہ نہ کرتے رہیں. ہم صرف یہی نہ کہتے رہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے. جب میری اولاد نافرمان ہے تو مجھے اپنے آپ پر بھی کچھ غور کرنا ہوگا. کہیں اس نافرمانی میں بھی کار فرما نہیں. اس نافرمانی میں کچھ میرا کردار بھی شامل ہے یا نہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں یہ بات سمجھ لوں کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ میری کل ہے. جس طرح آپ کھیت کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ میری کل ہے، دکان کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ میری کل ہے، تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ یہ آپ کی اور میری کل ہے. اگر کل کسی آدمی نے میرے بارے میں یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص بہت اچھا تھا تو میری اولاد کے کردار کی بنیاد پر کہنا ہے. اور اگر کسی نے یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص اچھا نہیں تھا تو وہ بھی میری اولاد کے کردار کی بنیاد پر کہنا ہے. لہذا مجھے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ یہ میری کل ہے. مجھے اپنی کل کو دیکھ کر اپنی اولاد کو تعمیر کرنا ہوگا. اور اگر تباہ مبارک پر گرا نہ ہو، آج تعلیم بڑھ رہی ہے، اخلاق کا معیار گر رہا ہے.
آج تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب کا جنازہ نکل رہا ہے، آج تعلیم زیادہ ہو رہی ہے، مگر تربیت کا فقدان ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو کنارے پر لے جاتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ جدائی رہی باپ بیٹا میں تقریباً 24 سال۔ 24 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، ابا جان جدائی تو ہو گئی تھی، ملاقات ہو گئی ہے، نہ بھی ہوتی تو قیامت میں تو ملاقات ہو ہی جاتی، آپ نے رو رو کے میری جدائی میں اپنی آنکھیں کیوں سفید کر لی؟ یعقوب علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ بیٹا میں تمہاری جدائی میں تو نہیں رویا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حیران ہو گئے اور پوچھا کہ ابا جان اگر میری جدائی وجہ نہیں تھی پھر اور کیا وجہ تھی رونے کی؟ فرمایا بیٹا میں تو اس لیے رویا کہ کہیں جب تک میرا بیٹا میرے پاس تھا میں اس کی حفاظت کرتا تھا، اب مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میرا بیٹا کہیں برے لوگوں کا ہم نشین نہ ہو جائے۔ میں 24 سال اس وجہ سے روتا رہا کہ میرا بیٹا کہیں برے لوگوں کا ہم نشین نہ ہو جائے، اور بات یہیں تک رہتی تو شاید بات یہیں تک ہوتی تو سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر اس سے آگے بات بڑھ گئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر تم برے لوگوں کی مجلس میں چلے جاتے، اچھے لوگوں کی مجلس سے نکل جاتے تو تمہیں یعقوب پیغمبر کا چہرہ دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتا۔ پھر اس پر بس نہیں کی، ایک اور بات فرمائی، فرمایا بیٹا اگر تم برے لوگوں کی مجلس میں چلے جاتے اور وہاں کا رنگ تم پہ چڑھ جاتا تو نبوت میرے خاندان سے رخصت ہو جاتی۔ لہذا آج ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میرا بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تعلیم جو حاصل کر رہا ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی تو پھر اس اولاد سے کل کسی خیر کی توقع نہ رکھنا۔ آج ماحول اور معاشرہ جس سمت میں جا رہا ہے اس سمت میں اپنی اولاد سے لاپرواہی کہیں مجھے اور آپ کو برباد نہ کر دے، ہماری اور آپ کی کل کو تباہ نہ کر دے۔ لہذا اس موقع پر ایک یہ بات بھی کہنا چاہوں گا اور ایک مسئلہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال جس کا وہ اپنی وفات کے وقت مالک تھا وہ کل کا کل مال وراثت بن جاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، بے دین لوگوں کی بات نہیں، بد مذہب لوگوں کی بات نہیں، جو دین سے دور ہیں ان کی بات نہیں، سیکولر اور کمیونسٹوں کی بات نہیں، میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، میں پکے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اخلاقیات پہ درس دینے والوں کی بات کر رہا ہوں،
میں مجالس میں بیٹھ کر حقوق العباد کا درس دینے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب معاملہ وراثت کا آتا ہے پھر میری نمازیں، میرے روزے، سجدے کر کر کے میری پیشانی کے محراب بھی مجھے بہن کی وراثت دینے نہیں دیتے۔ ناراض نہ ہونا، بڑے بڑے دینداروں کی دینداری جب بیٹیوں کی وراثت کا موقع آتا ہے تو وہ دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے سجدے کر کر کے پیشانی پہ محراب بنا لیے ہیں، بہن کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے پھر ان کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی ایک بالش زمین ناجائز دبائی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آج بہن کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے، بھائی بھی کہتا ہے ہم نے جہیز دے دیا تھا، دوسری طرف سے آواز آتی ہے ہم نے بہن کو حصہ دیا مگر بہن نے لینے سے انکار کر دیا۔ کیسے انکار نہ کرتی؟ اگر بہن حصہ لے لیتی پھر ساری زندگی بھائی کے دروازے سے محروم ہو جاتی، پھر کس طرح حصہ لے سکتی تھی؟ لہذا میں بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی خوف کے، کسی پر تنقید مقصود نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا رب مجھے وہ کہنے کی توفیق دے جو مجھے خود کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 حصے دین معاملات کا نام ہے، 1 حصہ دین عبادات کا نام ہے۔ 3 حصے دین معاملات کا نام ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، لوگوں غریب کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ غریب نہیں ہے، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بہت سے اعمال لے کر آئے مگر اس نے لوگوں کا مال کھا رکھا ہو، لوگوں پر ظلم کر رکھے ہوں، پھر قیامت کے دن جب بدلہ دلوایا جائے گا اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہوگا نہیں، لہذا اس کے اعمال پہنے لیے جائیں گے، اس پیسے کے بدلے میں، اس جائیداد کے بدلے میں اس کے اعمال لے کر ان کو دے دیے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اعمال ختم ہو جائیں گے، ابھی قرضہ لینے والے باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ غریب ہے جو بہت سے اعمال لے کر آیا مگر اللہ کے دربار میں اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو اس موقع پر یہ بھی عرض کروں گا کہ مرنے والے کا سب کچھ مال وراثت بن جاتا ہے، اور مجھے معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، مال وراثت ہم سمجھتے ہیں زمین کو وراثت کہتے ہیں، گھر کے مکان میں وراثت ہوتی ہے، نہ بابا نہ،
فقہا نے لکھا ہے گھر میں پڑا ہوا جھاڑو بھی وراثت میں داخل ہے، گھر میں پڑی ہوئی ماچس کی ڈبیا بھی وراثت میں داخل ہے، ورثاء کی اجازت کے بغیر اس کا بھی استعمال درست نہیں ہے۔ تو آج ذرا میں اور آپ غور کریں، اس لیے وراثت بڑا اہم مسئلہ ہے، حقوق العباد میں پہلا حق ہے، لہذا جس طرح ہم بیٹوں میں تقسیم کر رہے ہیں بیٹیوں میں بھی ہمیں اسی طرح تقسیم کرنا ہوگا، اور اگر ایسا ہم نہ کر سکے پھر یاد رکھنا دنیا میں چالاکی سے بھائی کی زمین اپنے نام لگوائی جا سکتی ہے، بہن کی زمین اپنے نام لگوائی جا سکتی ہے، دیوار کو ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے، رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور رب دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میت کو غسل ایک بار کافی ہے یا 2 بار دینا چاہیے؟ اصل میں فرض غسل تو 1 مرتبہ ہے، مگر 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا سنت ہے۔ عورت میت کی چارپائی کو غیر محرم کندھا دے سکتے؟ میت کی چارپائی پر کلمہ والی چادر کا اگرچہ ڈالنا جائز ہے لیکن پاؤں پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن افضل سادہ چادر ہے۔ جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت کی صدا بلند کرنا، آہستہ آہستہ آواز سے کلمہ پڑھنا بہتر ہے۔ فاتحہ خوانی کا طریقہ کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ فاتحہ خوانی نہیں ہے شریعت میں، اصل تو یہ ہے کہ ایصال ثواب، تو لفظ سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے تعزیت اور ایک ہوتا ہے ایصال ثواب۔ تعزیت کہتے ہیں میت کے عزیز و اقارب کو ایسے کلمات کہنا جن سے مرنے والے کے ورثاء کو تسلی ہو جائے، ایسے کلمات کا نام تعزیت ہے۔ وہ جیسے کلمات بھی آپ اپنے ماحول کے مطابق ہر جگہ میں مختلف الفاظ اور مختلف رواج ہیں، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ تسلی کے کلمات کہنا، اور یہ تعزیت کرنا سنت ہے۔ اور دوسرا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا نیک عمل، قرآن کریم کی تلاوت ہو، کلمہ شریف ہو، درود شریف ہو، صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی ایسا عمل ثواب کا، کوئی بھی ایسا نیک عمل کرتے وقت یہ نیت کر لینا کہ اس کا ثواب میرے عزیز و اقارب میں سے فلاں کو پہنچے، اس کا نام ایصال ثواب ہے۔ اور اس کے لیے نیت کر لینا کافی ہے۔ آپ نے نیت سے ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیا، ہمارے بعض ساتھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ کلمہ شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کی تعداد متعین کریں گے، پھر اس پر مہینوں لگا دیں گے، انہوں فوری طور پر غسل دے دیں، پھر اس میجر نے دلاوے چاہنے اس کے بعد پھر غسل دے دیں۔ ایک بندے اس لیے نہیں کیتا بھئی اگر 2 بار کہنا چاہیے یا ایک دفعہ تو غسل دینا چاہیے، بس رہے۔ تو ایصال ثواب عرض کر رہا تھا بات، تو کہیں سے تو بعض ساتھی بیچارے پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر ہمارا انتظار کرتے ہیں مولوی ملے گا پھر وہ ثواب پہنچائے گا۔ نہ بابا نہ، مولوی کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، کسی کا قبضہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ ادھر سے آپ نے پڑھنا شروع کیا اور ادھر سے پہنچنا شروع ہو گیا۔ میرا اللہ مولوی کا محتاج نہیں ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے، آپ میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بس آپ نے پڑھنا شروع کیا اور ادھر پہنچنا شروع ہو گیا۔
جب آپ نے نیت سے پڑھنا شروع کر دیا پہنچنا شروع ہو گیا۔ اس کے لیے نہ اجتماع ضروری ہے، نہ مولوی صاحب ضروری ہے، نہ مسجد ضروری ہے۔ جس وقت چاہے، جہاں سے چاہے، جتنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس کو پڑھے اور اس کی سارے ثواب کرے، ثواب پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ میت کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ باقی یہ جو بات عرض کی گئی ہے ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو اس غسل سے مراد ایک ہی بار غسل ہوتا ہے، بار بار غسل نہیں ہوتا، اور جنازے کے بعد کوئی غسل نہیں ہوتا۔ میت کو قبر میں لٹاتے وقت چہرہ قبلے کی طرف پھیر دینا کافی ہے یا پورا جسم؟ ہاں، اگر تو پورا، اصل تو یہی ہے کہ پورا جسم ہی قبلہ کی طرف ہو، لیکن اگر میت وزنی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے، مسئلہ بن رہا ہے، تو پھر چہرہ پھیر دینا بھی کافی ہے۔ لیکن کروٹ کے رخ لٹانا ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے اور پھر میت کو سہارا دیا جائے۔ تو اگر میت آسانی سے دیوار کے ساتھ لگ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بار بار اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے میت کو تکلیف پہنچانا درست نہیں، پھر اس کا چہرہ ہی قبلہ کی طرف کر دینا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ نماز کے بارے عام ایک گل بڑی ہے کہ نیت پاک ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تھوڑی جی حضور وضاحت کر دو کہ نماز کتنی افضل چیز ہے جی ایسی آج ساری اولاد سے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز بلکہ جتنی بھی یہ عبادات ہیں ان کے بارے میں ہمارے ہاں ایک خاص طبقہ ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ صرف حقوق العباد پورے کرو، یہ تو اللہ کے حق ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کا یہ معنی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور نماز جب رہ گئی تو اس کو قضا فرمایا۔ کسی حالت میں باقی تمام عبادتوں میں تاخیر کی اجازت ہے، اور نماز جب تک لیٹ کر اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے اس وقت تک پڑھنے کا حکم ہے۔ لہذا نماز یہ آسمانوں پر ملا ہوا تحفہ ہے، امت کے ہر بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اور ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد دونوں طرح ہاتھ دونوں طرح چھوڑ دینا جائز ہے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں دونوں طرح ثابت ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہاتھوں کو چھوڑنا ثابت ہے اور بعد میں بھی چھوڑنا ثابت ہے۔ بعض لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیریں گے ایک ہاتھ چھوڑیں گے، دوسری طرف سلام پھیریں گے ہاتھ چھوڑیں گے، گرچہ جائز ہے مگر یہ سنت عمل نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، یا ارحم الراحمین جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کلام پاک قرآن کریم درود شریف استغفار پڑھا گیا ہے یا اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اور ان کی شان نشان عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے توفیق حاجی عبدالغفور صاحب مردم کی روح کو پہنچا، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، ان کو کروٹ کروٹ پر رحمت نصیب فرما۔ یا اللہ وہ ہمارے بہت درینہ ساتھی تھے، بہت اچھے ہمارے مشفق لوگوں میں سے تھے۔ یا اللہ کریم ہم ان کی نمازوں کے گواہ ہیں، ہماری گواہی کو ان کے بارے میں قبول فرما۔ ہم ان کی نیکی کے گواہ ہیں، ہماری گواہی کو ان کے بارے میں قبول فرما، اور قبول فرما کر ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ پیچھے رہنے والے جو ان کے عزیز و اقارب ہیں
یا اللہ کریم سب کو صبر جمیل نصیب فرما، حاجی صاحب کو کروٹ کروٹ پر رحمت نصیب فرما، ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جن کے والدین زندہ خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے قبور کو منور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔